الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا ہے اور یہ موقع بھی ہے اور موضوع بھی ہے اور آنے والا دن احصار اور قربانی کے لیے ہی یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ قربانی کا مقصد نہ گوشت ہے، نہ خون کا بہانہ ہے، نہ بکروں کی نمائش ہے، نہ اونٹوں کی نمائش ہے، نہ دمبوں کی نمائش ہے، کسی نمائش کا نام نہیں، بلکہ یہ قربانی احصار اور قربانی ایک علیحدہ چیز ہے۔ احصار کیا ہے کہ اپنے نفس کو دباتے ہوئے اپنی خواہشات کے خلاف چلنا، سنت ابراہیمی کو اس طریقے سے پورا کرنا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت نے اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا۔ اب اگر میں واقعہ کربلا کروں تو یہ قربانی ہے۔ اگر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھری کے نیچے لایا گیا اور ذبح کرنا تھا تو باپ نے بیٹے کو خواب سنایا اور بیٹے نے ساتھ ہی سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، چلیں ابا یہ آپ کو یہ حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ یہ ہے احصار اور قربانی۔ آج ہم نے قربانی کا مقصد ہم بھول گئے۔ جیسے اللہ نے جس کو قربانی کا جو اللہ تقاضا کرتا ہے، جس کی تقسیم اللہ نے بتائی، جو آپ کا دوسرا اس میں سوال اور پہلو ہے، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، میرے اللہ نے تقسیم کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اب میں نے کرنے ہیں 7 بکرے، تو میرے بھائی کے پاس 1 بکرا بھی نہیں، اور میرے پڑوس میں یا میرے بیوائیں رہتی ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کے ہاں قربانی کا کیا، عام دنوں میں بھی گوشت کا تصور نہیں۔ اور آج کل جس مہنگائی سے پس رہے ہیں اور گزر رہے ہیں، جس مشکلات سے، تو اب لوگوں کے گوشت کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے، یعنی گھر میں کھانے کا تصور۔ اب موقع آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امتحان کا، اب آئی ہے قربانی، اب ہے احصار کا وقت۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کرتے ہم کیا ہے۔ کیا ہم اس وقت احصار کریں گے، قربانی کریں گے؟ کیا ہم اپنے جذبے کو اور اپنے جذبے کا اظہار کیسے کریں گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق کریں گے۔ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی، کوئی بیٹے کی قربانی مانگنا کوئی آسان کام نہیں تھا، پر بیٹا اور باپ دونوں ایسے اثار والے نکلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ایسا پیغمبر جو پوری دنیا اور رہتی دنیا تک قیامت تک رحمت للعالمین بن کے آیا، ایسا پیغمبر، ایسا رسول بھیجا گیا ان کی نسل میں سے جن کی آگے اولاد بھی ایسی قربانی کر گئی کہ وہ بھی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی، یعنی اہل بیت کی قربانی۔ قربانیاں تو یہ تھیں، اور ان کی بیٹی کی قربانیاں، ان کے بچوں کی قربانیاں، ان کی ذاتی طور پر کیا پیغمبر کیا نہیں وہ کر سکتے تھے، کس چیز کو وہ ان کی اللہ پاک خواہش نہیں پوری کر سکتا تھا، پر قربانی کا مقصد ہی تقوی ہے۔ تقوی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، خواہشوں کو دبانا۔ اب ہم جو قربانی کرتے ہیں، ہم آپس میں ہی کر لیتے ہیں، گھر میں ہی کر لی، ٹانگیں بھی آپس میں ہی تقسیم کر لی، گوشت بھی آپس میں تقسیم کر لیا۔ نہیں بھائی نہیں، یہ ہے قربانی کا وقت، اس میں 3 حصے کریں۔ ایک قربانی کی تو 3 حصے کریں، بالکل برابر رکھ کر لیں۔ عدل تو ہو نہیں سکتا، چلے انصاف کی 3 ڈھیریاں لگا لیں۔ اب 3 ڈھیریوں میں 3 پائے ہیں اور 1 پایا اور بھی بڑھ جاتا ہے، چلے اس کو بھی، اب یہ تقسیم کا طریقہ ہے۔
جب آپ صحیح تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ایک آپ رکھ لیجئے، پکائیے، اس سے اپنا گوشت کھائیے، دوسرا حصہ اپنے وذی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو، غریب بہن بھائیوں کو دے، نہ کہ وہ ان بہن بھائیوں کو میں تقسیم کریں جو خود 4 4 5 5 قربانیاں کر رہے ہیں۔ ہم آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں اگلی والی ٹانگ ہمیں، ہم پچھلے والی ٹانگ بھیج دیتے ہیں، کیونکہ بھئی اوپر دباؤ بھی رکھنا ہے، پریشر بڑھانا ہے۔ تو نہیں، یہ قربانی نہیں ہے، یہ تو شعبدہ بازی ہے، یہ تو خواہش ہے، یہ تو وہی ہوا نا کہ شادی میں جیسے عورتیں کپڑے پینٹ کے مقابلے پہ رکھ کے، وہی بات ہو گئی۔ اگر اس نے ذرا 10,000 والا پہنا، وہ اس نے وہی کپڑا ایک ہی جگہ سے باندھ رہا ہے، ایک ہی دھاگے سے باندھتا ہے، اسی روح سے بنتا ہے، پر مقابلہ ہے جی۔ اب جیسے برانڈوں کا مقابلہ ہے، اب یہاں پر اب کیا ہوگا؟ اونٹوں کا مقابلہ، اب ہوگا بکروں کی نمائش، اب ہوگی جناب یہ دیکھیں جی میں نے اتنے کی منگوائے، بھی منگوائے تو ہم کیا کریں؟ کس کے لیے منگوائے؟ کیا ہم یہ سوچے کہ کیا ہمیں اس فکر کو ہے، یہ فکر لگی ہونی چاہیے کہ میرے کس بھائی نے، کس رشتہ دار نے قربانی نہیں کی، یا وہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اگر میری 9 قربانیاں میرے گھر کی ہیں تو ایک قربانی کے خاموشی سے پیسے اس کو دوں کہ بھائی کسی کو بتانا نہیں، یہ قربانی تو کر، میری قربانی ہوگی تیری طرف سے، یعنی میری قربانی میری ہوگی، کرے گا تو، اور سب کو پتا چلے کہ تو نے بھی قربانی کی۔ اب یہ ہے اخلاص، یہ ہے رضا الہی، یہ ہے تقوی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں آپ سب کے سامنے؟ تو بھائی ہماری یہی درخواست ہے، یہی میں عرض کروں گا کہ آنے والے وقت کو قیمتی جانیں۔ اللہ تعالیٰ قربانی کا جو اجر ہے آپ کو اپنے گھر میں جو ذبح کرنے کا دیتا ہے، جب دوسرے کو آپ بھیجیں گے تو وہ جو قربانی ہوگی وصل قربانی ہوگی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے ایریز ہیں جہاں کبھی گوشت کا کنسپٹ نہیں، گائے کی پوری اس کی صاف صفائی کروائیں، چھچڑے صاف کروائیں، چھوٹے چھوٹے بوٹیوں کے پیس کروائیں، اچھی خوبصورت پیکنگ کرائیں، 2 2 کلو کی پیکنگ کرائیں، گاڑی بے شک کرائے پر لے، جیسے مرضی کرے، وہ جا کے کسی ایک غریب علاقے میں تقسیم کروا دے۔ باقی آپ اپنی فیملی میں بھی تقسیم کریں، فیملی کا حصہ فیملی کو نکال لیں، اور اسی طرح ہمیں 3 حصے کرنے ہیں۔ بات ہو رہی 3 حصے، ایک آپ کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک مساکین کے لیے، غرباء کے لیے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب خود سوچیں کہ میرے گھر میں کون سا انصاف چل رہا ہے۔ ہم ریاست کو کہتے ہیں تم انصاف نہیں کرتے، حکومت یہ نہیں کرتی، میں کیا کرتا ہوں؟ ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، پر اپنے اوپر نہیں، دوسروں پر۔ ایسی شریعت یعنی چاہتے ہیں جو مجھ پر نہ آئے یا مجھ پر عائد نہ ہو، یہ کام میں نہ کروں، دوسرے لوگ کریں۔ تو میرے بھائی نے جو سوال کیا بڑا اچھا ہے، تو میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا کہ اس قربانی کے موقع پر آپ لوگ بہترین طریقے کے ساتھ اللہ کو راضی کر لیں، نہیں تو یہی ہماری کام تو ہو جائے گا، پر اس کی دنیا میں تو واہ واہ ہوگی، پر اس کا صلہ آخرت میں کوئی نہیں ملتا۔ دیکھیں نا، ایک کھجور رضا الہی کے لیے دی جائے تو اس کا اجر احد پہاڑ سے بڑھ کر ملے گا، اس سے بھی زیادہ عطا ہوگا۔ اگر آپ احد پہاڑ جتنا مال تقسیم کر دیں ریاکاری کے لیے، ہاں جی، تھیلے تقسیم کریں تصویر بنوانے کے لیے، تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ وہ آپ کو دنیا میں وقتی شہرت اس وقت تو ملے گی، پر وہ آپ کی جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ہے ریاکاری، وہ ہے اخلاص۔ اسی طرح قربانی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے لوگوں کے پاس آپ قربانیاں بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ اگر خود نہیں کر سکتے تو دور دور آپ کے وپاری ہیں، دوست ہیں، کہ بھئی کن علاقوں میں کبھی گوشت کیا سبزی نہیں کھانے کو مل رہی، ان علاقوں میں کیسے؟ یہ تھر کے علاقے ہیں، اب یہ کراچی کے سیٹھوں کو چاہیے نا، یہ سارا تو دے دیں گے مدرسے مسجدوں کو، بھئی ان کو بھی تو دینا، جن کے کھانے کو نہیں ہے۔ یہ میں الحمدللہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے مدرسوں میں روزانہ گوشت پکتا ہے ایک ٹائم، اور ایک ٹائم دال ہوتی ہے۔ یہ رونا دھونا ایسے ہی، یہ خام کا ایک ڈرامہ ہی ہے، جیسے بازار کا وہ کرتا ہے اپنا، جیسے یہ فقیر کرتے ہیں۔
نہیں تو الحمدللہ ان کا جن کا حق ہے ہم ان کو نہیں دے رہے. یہ کرنے والے کو دینے والے کو سوچنا ہے. ہمارے لیے ہر چیز حلال ہے، پر آپ دینے والے پر وہ واجب ادا ہے. جس نے صحیح جگہ پر زکوٰۃ نہیں پہنچائی، جس نے صحیح جگہ پر اپنی قربانی نہیں پہنچائی، جس نے صحیح جگہ پر اللہ کے حکم کو صحیح وقت میں صحیح جگہ پر پورا نہیں کیا، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بے حد فکر کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے دوستی کرتا ہے، اس کی زبان پر اپنے ذکر کو اور اپنی فکر کو اس پر جو ہے وہ لاگو کر دیتا ہے. وہ فکر پہ لگ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر اپنے فکر کو وہ جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہوں گا، پیسے آ جاتے ہیں، ہم الحمدللہ ہمیں پھر مل جاتا ہے، پر فکر کیجئے اپنے ان غریب رشتہ داروں کا، والیتامہ کا، والمساکین کا. جیسے اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق قربانی کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری کسی بات کا برا نہیں بنایا ہوگا اور نہ منائیں گے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، ہمیشہ صحیح بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں. ہم میڈیا سے بھی یہ بڑے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اچھے باتوں کو پہنچانے میں کردار ادا کرتے ہیں. آج کے دور میں کلمہ حق کہنا کوئی آسان کام نہیں. ایسے ہی ہے جیسے کہ یعنی ایک ہاتھ پہ، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ بات چھوڑ دیں، اس طرح نہیں اس طرح کر لیں، ہم آپ کو اتنا مال و متاع دیں گے. پر آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج ہو، ایک ہاتھ میں تم چاند بھی رکھ دو، میں تب بھی حق بات کہنے سے نہیں رکوں گا، حق بات کہنے سے نہیں پیچھے ہٹوں گا. تو اللہ تعالیٰ یعنی جو لوگ آج کل بھی سچ اور صحیح اور حق بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے اور ان کی اور ان کے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کسی سے یعنی وہ مرغوب نہ کرے، کسی کے طاقت سے، کسی کے مال سے، کسی کے عہدے سے. ہمیں صحیح اور سچی بات کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسی طرح اپنے ریاستی اداروں کا، اپنے شہداء، افواج پاکستان کے شہداء، پولیس کے شہداء، ان بچوں کا بھی، ان کے گھر والوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. یہ بے حد ضروری ہے جو اس ملک کو اور ہمارے سکون کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی. آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی تمام عسکری اداروں اور ریاست کا احترام ہم سب پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.